معزز سامعین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ قربانی کے مسائل کے حوالے سے سماعت فرما چکے ہیں۔ اکثر اور زیادہ تر مسائل قربانی کے جانوروں کے حوالے سے وہ آپ اس میں سماعت فرما چکے ہیں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، کون سے عیوب و نقائص ہیں جو اس جانور کے اندر نہیں ہونے چاہیے، اس میں شراکت کا طریقہ کار کتنے قسمیں، گائے میں، اونٹ میں شراکت، اور پھر جانور کا دونتا ہونا، قربانی کے لیے جو شرائط ہیں وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اسی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ کل یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ تو قربانی یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بڑی اہم عبادت ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اس کا تقرب حاصل کرتا ہے قربانی کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو یہ قربانی مشروع ہے اور اہم عبادت ہے، اور بعض لوگ اس عبادت کو مشکوک قرار دینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگوں کو قربانی کے ایام میں وہ شادی بیاہ یاد آ جاتے ہیں کہ عورتوں کو جہیز دو، کسی کو یاد آ جاتا ہے کوئی بیمار ہے، پڑوسی ہے، فلاں کوئی اور کام جو رفائی ہے وہ آپ کریں، اور آپ قربانی کو جان بوجھ کر ترک کر دیں، قربانی کا اجر کبھی نہیں حاصل کر سکتے۔ قربانی کا جانور مذکورہ جو شرائط آپ نے سنی ہیں، ان شرائط والا جانور ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے، اس جانور کو ہی ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی یہ جو کسی کی دوائی دے دیں، کسی کو یہ دے دیں، اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ آپ عمومی طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ حج اور قربانی جیسی اہم عبادات میں لوگوں کو دوسری طرف لے جاتے ہیں اور قربانی سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قربانی کی اس اہمیت کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا انہوں نے ہتھکنڈا استعمال کیا کہ قربانی کا تعلق حج کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں بھی کسی بھائی نے سوال پوچھا تھا، قربانی کا تعلق حج کے ساتھ نہیں ہے، صرف وہ ہدی ہے، وہ ضروری ہے حاجی کے لیے۔ عام حالات میں بھی قربانی مشروع ہے، جیسا کہ صحیح ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حدیث نمبر 2793، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بالمدینہ کبشین املحین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر چت قبرے 2 مینڈے سینگوں والے وہ ذبح کیے، کہاں؟ ضحى بالمدینہ، مدینہ کے اندر ذبح کیے۔ حج کا تعلق تو مکہ کے ساتھ ہے، ابو داؤد کی یہ حدیث واضح کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں قرآن و سنت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے علاوہ جو اضحیہ ضحایا ہیں ہی قربانیاں، حج کے موقع پہ ہدی ہے، ہدی کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، اور مدینہ طیبہ کے اندر جس سال آپ نے حج نہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ تو قربانی غیر حاجی کے لیے اور سعودی عرب کے علاوہ ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے 10 ذی الحج اور یوم النحر کو قربانی کرنا مشروع ہے، بڑی اہم عبادت ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اگر ان کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں بھی ہے تو وہ پھر بھی قربانی سے محروم ہیں، قربانی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، قربانی کے اجر سے محروم ہیں۔ اور جو لوگ قربانی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اللہ کے تقرب کا یہ جذبہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، جب ان کو استطاعت ملی قربانی کر لی، جب استطاعت نہیں جانور خریدنے کی انہوں نے قربانی نہیں کی، ایسے لوگوں کو اللہ پورا قربانی کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث تو آپ نے گزشتہ جمعے میں سنی ہے نا، یہ بات ساری نیت اور اخلاص کی ہے، اپنے دل اور چہرے کو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بنانے کی بات ہے۔ اگر اللہ نے مالی استطاعت نہیں بھی دی ہے، دل اللہ کے تابع ہو گیا، نیت اللہ کے تابع کر لی، اللہ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں آپ نے حدیث سنی ابو داؤد کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے نے کہا میرے پاس ایک منیحہ ہے، دودھ دینے والا جانور، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں، طاقت نہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ لے، فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ تجھے پوری قربانی کا ثواب دے گا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک غزوے کے موقع پر، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2839 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقواما بالمدینہ،
مدینے کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، ایک غزوے کے اندر، ایک جہادی ایک قافلے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے جا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھی وادی تم نے کراس کی ہے، جو بھی گاٹھی تم نے کراس کی ہے، اس وادی اور گاٹھی میں وہ تمہارے ساتھ ہیں، آئے نہیں ہیں وہ، لیکن اجر میں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں ساتھ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک کے رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ بھی جہاد کے لیے نکل۔ وہ ہر گاٹھی اور ہر لشکر میں جو جو تم کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان کا اجر ان کو ملے گا۔ اگر وہ نہیں آئے تو اس وجہ سے نہیں آئے کہ ان کو عذر نے روک کے رکھا ہوا ہے، اللہ اجر ان کو پورا پورا دے رہے ہیں۔ اگر عذر نہ ہوتا تو وہ بھی تشریف لاتے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے 2996، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مرض العبد او سافر، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا بندہ سفر کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس بیماری اور سفر کے اندر جو نیکی وہ مقامی حالت میں کرتا ہے یا صحت میں وہ نیکی کرتا رہا ہے، اب بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا یا سفر کی وجہ سے یہ عذر ہے نہیں کر سکتا، کتب لہ مثل ما کان یعمل صحیحا مقیما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حالت صحت اور حالت قیام میں جس طرح وہ نیکی کرتا تھا، اس عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اللہ اس کی نیکی کو لکھتے رہتے کہ یہ نیکی کر رہا ہے۔ ایک آدمی قربانی کرتا ہے، قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، استطاعت نہیں ہے، نہیں کر سکتا، اس کی قربانی لکھی جاتی ہے کہ اس شخص نے بھی قربانی کی، اللہ اس کو قربانی کا اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، جذبہ ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا، ان کا اپنے دل کو انہوں نے مطیع کیا ہوا ہے، ایسے لوگ قربانی میں شامل ہیں، ایسے لوگوں کی قربانیاں بھی اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہیں کہ اگر ان کے پاس مالی استطاعت ہوتی تو فوراً قربانی کر لیتے، اور جو قربانی سے جان چھڑانے کے لیے ہیلے بہانے اور طرح طرح کی باتیں ڈھونڈتے ہیں، ایسے لوگوں کا ارادہ ہی نہیں قربانی کرنے کا۔ اگر ان کے پاس استطاعت ہے تب بھی، نہیں ہے تب بھی، ایسے لوگوں کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول۔ قربانی کا مطلب یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کے تقرب کے لیے کوئی چیز اللہ کے سامنے پیش کرنا، اسی کو کہتے ہیں قربانی۔ تو بہرحال قربانی حاجی غیر حاجی ہر ایک کے لیے مشروع ہے، حاجیوں کے لیے تو ہدی ہے، عام لوگوں کے لیے ضحایا اور قربانیاں ہیں۔ تو اس کے کچھ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی یہ عبادت کوئی بھی ہے نا، شریعت نے اس کے لیے کچھ اصول ضوابط مقرر اگر کیے ہوئے ہیں تو شریعت کے ان اصولوں کے مطابق وہ عمل کیا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وگرنہ قبول نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ نبی سے جب محبت کر رہے ہیں تو اپنی مرضی کی کریں، اپنی مرضی سے کریں، تو اپنی مرضی سے مرضی نہیں چلتی، شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ مسلم نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، مالک اس کو اس نکیل سے پکڑ کر، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، جہاں لے جائے وہ چلا جائے، بٹھائے بیٹھ جائے، کھڑا کرے کھڑا ہو جائے۔ مسلمان ایسا نکیل والے اونٹ کی مانند اس جیسے وہ مالک کے اس مہار کے پیچھے ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے پیچھے ہوتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اب یہ مسئلہ کہ قربانی نماز عید کے بعد ہوگی، پہلے نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز ابھی نہیں ہوئی، صبح فجر پڑھ کے قربانی کر دیتا ہے، ایسے شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کئی دلائل اس پر۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھائی، نماز پڑھ دیکھا گوشت ہے، کہیں سے گزر ہوا وہاں قربانی کا گوشت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف گوشت ہی ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کے لیے، قربانیاں نہیں ہوئی، اس کے بدلے میں دوبارہ قربانی کرو۔ تو یہاں یہ سنت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے قربانی کا حکم دے دیا، تم نے قربانی کرنی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے قربانی کا دن یوم النحر مقرر کیا ہے، اس یوم النحر سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ یوم النحر میں بھی عید کی نماز کے بعد قربانی کا حکم ہے، عید کی نماز سے پہلے ایک بندہ 100 اونٹ ذبح کر دے، طریقہ بھی وہی ذبح کا، اخلاص بھی ہے، مال بھی طیب اور حلال ہے، لیکن قربانی قبول نہیں۔ کیوں؟ شریعت کے تابع نہیں، شریعت نے اس کا ایک وقت بھی مقرر کیا کہ اس وقت کے بعد کرنا ہے۔
اس وقت سے پہلے نہیں کرنی، تو جب اس وقت سے پہلے کرے گا تو قربانی قبول نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5556 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه۔ کچھ لوگ شہروں اور دیہاتوں کا فرق کرتے ہیں کہ شہری جو ہے وہ نہیں کر سکتے عید کی نماز، دیہاتی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی تفریق نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک فرمان ہے من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے گوشت جو ہے وہ جانور ذبح کیا ہے، قربانی نہیں ہے۔ فإنما يذبح لنفسه، اس نے ایک جانور اپنے آپ کے لیے ذبح کیا، گوشت کھانے کے لیے ایک جانور ذبح کیا ہے۔ اور ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور جس شخص نے نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی ہے اس کی قربانی پوری ہوگی، اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کی قربانی پوری ہے اور وہ مسلمانوں کے طریقے کو اس نے پا لیا۔ فقد اصاب سنت المسلمین، تو یہ جو سنت المسلمین ہے، قرآن اور سنت کا جو طریقہ ہے عبادات کے اندر یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر طریقہ اپنا ہو، مرضی اپنی ہو، شریعت کے بتائے ہوئے حدود و قیود کا لحاظ نہ رکھا جائے تو عبادت جتنی مرضی کی جائے اس عبادت کی گنتی اور مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، اس عبادت میں جو جیسے مقرر کیا ہے وہی دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو جانور ذبح کرنا ہے، ذبح کے حوالے سے احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرنا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے ذبح کرتے کرتے، تو احسان کے ساتھ جانور، یہ آداب قربانی کے علاوہ بھی اگر آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا یہی ادب ہے۔ جامع صحیح مسلم حدیث نمبر 1955 ہے، حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنتان حفظتہما عن رسول اللہ، دو باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہوئی ہیں۔ وہ جو دو باتیں میں نے یاد کی ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لکھ دیا ہے، ہر چیز میں احسان کو لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یعنی کسی کو قصاصاً قتل کرنا ہے یا اس طرح۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو جانور کو تو اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرو۔ اب ذبح کے اندر احسان کیا ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب ذبح کرو تو احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرو۔ تو وہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ وضاحت فرما دی وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تو میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز رکھے اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، یعنی آپ نے ایک تو جس آلے سے ذبح کرنا ہے چھری، وہ آلہ آپ کا تیز دھار ہونا چاہیے، جتنا وہ تیز دھار ہوگا جانور کی تکلیف اتنی ہی کم ہوگی۔ دوسرا، آپ ایسا طریقہ اپنائیں گے اور اس انداز سے ذبح کریں گے کہ اس کو جلدی راحت پہنچ جائے، آپ اس کو زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا نہ کریں۔ جب چھری وہ تیز نہیں ہوتی تو اس کی گردن صحیح کٹتی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ اب یہ چیز ہے، اب امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ذبیحے کو آرام پہنچانا اور ذبح کے اندر احسان کیا ہے؟ آپ چھری تیز رکھیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ کسی جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اور تیسری آپ اس جانور کو گھسیٹ کر نہ لے کے جائیں۔ تو ذبح کے اندر احسان، جب آپ جانور کو گھراتے ہیں، کچھ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کاموں کے ماہر ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جانور کو گرا دیتے ہیں باندھ کے، جس بھی طریقے سے اس میں جانور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور کئی ہوتے ہیں کوئی ادھر سے اس کو مار رہا ہے، کوئی ادھر سے اس کو مار رہا ہے، ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اور اس کو کبھی گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی کس طرح اس کو، یعنی ایسا انداز اپنانا ہے کہ ذبیحے کو، اس جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، اور پھر چھری تیز کرنی ہے، اور جانور کے سامنے بھی تیز نہیں کرنی، پہلے سے تیز کر کے رکھ لینی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1967 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وہ دمبا ذبح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھری منگوائی،
انہوں نے چھری پیش کی تو آپ نے کہا جاؤ اس کو تیز کر کے لاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو بہترین طریقے کے ساتھ وہ جو ہے وہ تیز کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو 7 حصے دار ہیں، پہلے ایک بزرگ، زیادہ تر بزرگ ہی ہوتے ہیں، وہ ایک پہلے تھوڑا سا اس کو کاٹتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ کاٹتا ہے چھوڑ دیتا ہے، تیسرا آتا ہے 7 چھریاں مارنے والا جو انتظام ہے نا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ قربانی کے موقع پر اگر اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ کی نیابت کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے جو صحیح مسلمان آدمی ہے، اگر وہ آپ کی نیابت کر کے ذبح کر رہا ہے تو آپ سب کی قربانی ہو گئی ہے۔ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کاٹ کے چھوڑ دینا، پھر تھوڑا تھوڑا کاٹ کے چھوڑ دینا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ ذبح کے اندر احسان نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا حکم دیتے ہیں، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اور پھر ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے بھی ذبح نہ کرے، اور ایک جانور کو کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرے، جیسے شیخ البانی اور رحمہ اللہ الترغیب والترہیب کے اندر روایت لائے ہیں، 1090 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک شخص کو دیکھتے ہیں، اس نے بکری کو لٹایا ہوا ہے، بکری لٹانے کے بعد گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے وہ چھری تیز کر رہا ہے۔ آپ نے جب دیکھا اس کا یہ انداز تو فرمایا افلا قبل ہذا، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا تم؟ جو ابھی کام کر رہے ہو جانور کو لٹا کے، یہ پہلے کر کے آنا چاہیے تھا، پہلے چھری تیز کر کے آنا چاہیے، اس کو لٹا کے گردن پہ پاؤں رکھ کے چھری ذبح کر رہے ہو، پہلے کہاں تھے؟ فرمایا ترید موتات، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو اس کو کئی بار مار دو، اس کو کئی بار مارنے کا، موت کی گھاٹ اتارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو اس اثر سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز نہیں کریں گے، آپ چھری پہلے سے تیز کر کے لائیں گے۔ اس میں اس کو احسان کے ساتھ ذبح کرنا ہے۔ اچھا یہ بھی احسان ہے، یہ احسان کے منافی نہیں ہے کہ آپ جانور کو جب قبلہ رخ کر کے لٹائیں گے ذبح کرنے کے لیے تو اس کی گردن پہ پاؤں رکھیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایسے کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ایک ہے تسمیہ بھی اور تکبیر بھی، یہ قربانی میں دونوں چیزیں ہیں، قربانی میں تسمیہ اور تکبیر دونوں ہیں، بسم اللہ بھی اور اللہ اکبر بھی، جیسا کہ ابو داؤد میں حدیث نمبر 2794 ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے ذبح کیے، وَيُكَبِّرُ وَيُسَمِّ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، آپ نے اس مینڈے کے اوپر تکبیر تسمیہ بھی پڑھا، تکبیر بھی پڑھی، یعنی بسم اللہ یہ تسمیہ ہے، اللہ اکبر تکبیر ہے، تسمیہ و تکبیر دونوں پڑھی، اور یضع رجلہ علی صفحتها، آپ نے اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھا۔ تو جانور کو لٹانے کے بعد اس کی گردن کے اوپر پاؤں یہ رکھا جا سکتا ہے۔ اب جانور ذبح ہو گیا، جانور ذبح ہونے کے بعد جو اس کا یہ خون نکلتا ہے نا، خون، اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، ذبح کے وقت جو شارک سے خون نکلتا ہے یہ دم مسفوح، یہ حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، جو از خود مر جائے جس کو تم نے ذبح نہیں کیا وہ بھی حرام ہے، والدم اور خون بھی حرام ہے۔ خون کون سا؟ او دم مسفوحا، ذبح کے وقت بہنے والا خون حرام ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت سے اس کی حرمت ثابت ہے اور امت کا اجماع بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں معروف ہے جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ حلال جانور میں 7 چیزیں اعضاء حرام ہیں، اس میں مثانہ بھی، گردے بھی، اس میں اس کی تلی بھی، پتا بھی، اور کئی چیزیں اس کی وہ بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے 22 گن لیے، 22 چیزیں مکروہ ہے، حرام نہیں کہا مکروہ کہہ دیا، اور بعض نے ان 7 کو مکروہ قرار دیا، جس میں اوجڑی بھی ہے، کہتے ہیں اوجڑی مکروہ ہے، کئی کلیجی کے بارے میں کہتے ہیں کلیجی مکروہ ہے۔ تو قرآن و سنت کے دلائل سے ایک چیز اس جانور کی حرام ہے، وہ کون سی ہے؟ دم مسفوح۔ اس کے علاوہ ایک دلیل بھی قرآن و سنت سے ثابت باسند صحیح نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اس کی کلیجی، اوجڑی، اس کا مثانہ، پتا، کوئی چیز بھی حرام یا مکروہ قرار دی گئی ہو۔ ایک روایت امام طبرانی کے المعجم الاوسط کے اندر ہے، اس کی سند کے اندر وضاع اور کذاب راوی،
اس طرح کی کچھ اور روایتیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن سندن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے وہ ثابت قطعا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ صرف معروف ہے ضعیف روایات کی بنیاد پر، جھوٹی روایات کی بنیاد پر۔ بعض سند صحیح علمی میدان میں ایسی کوئی ایک دلیل بھی ثابت نہیں ہے۔ جس کا دل نہیں مانتا اوجڑی نہ کھائے، جس کا دل نہیں مانتا کلیجی نہ کھائے، لیکن کسی کے لیے مکروہ قرار دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، جس کا دل کرتا ہے کھائے، جس کا دل نہیں کرتا نہ کھائے۔ پھر جانور ذبح ہو گیا تو گوشت کی تقسیم کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرنے واجب ہیں، یہ ہمارے ہاں معروف ہے۔ ہمارے ہاں معروف کا مطلب ہے یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ایک حصہ اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا۔ حالانکہ قرآن و سنت نے مقرر نہیں کیا ہے، حد نہیں مقرر کی۔ کیا فرمایا؟ کلو وتصدقوا وادخروا، کلوا منها واطعموا البائس الفقیر اطعموا القانع والمعتر۔ آپ خود بھی کھائیں، آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، آپ زائر جو آپ کا مہمان ہے یا رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے، امیر بھی ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی تحفہ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے آپ قربانی کا گوشت کھائیں بھی، گھر میں بعد کے لیے ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ شروع میں 3 دن سے زائد ذخیرہ اندوزی ممنوع تھی، وہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کیونکہ اس کے پہلے جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں تھے، تو آپ نے 3 دن سے زائد کی ذخیرہ اندوزی سے منع کیا۔ اب ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے، اجازت ہے کھلی، ذخیرہ اندوزی بھی کی جا سکتی ہے، کھایا بھی جا سکتا ہے، صدقہ بھی کرنا ہے اس کا اور دینا ہے، لیکن کتنا کتنا؟ آدھا صدقہ آدھا گھر میں، 3 حصے کر کے ایک صدقہ ایک گھر میں۔ شریعت نے نہیں مقرر کہ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ 3 حصے کریں آپ کی مرضی ہے، آپ 2 حصوں میں کریں آپ کی مرضی ہے، آپ یا تھوڑا سا گھر میں رکھ کے سارا بانٹ دیں آپ کی مرضی۔ اس میں شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے کہ کون سا حصہ آپ نے صدقہ کرنا ہے اور کون سا حصہ گھر لے کے آنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو تقسیم ہے آپ اپنے حساب سے تقسیم کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے کہ اس میں آپ کس انداز سے کس طریقے سے کرنا ہے۔ ہاں صدقہ ضرور کرنا ہے، یہ نہیں کہ صدقہ ہی نہ کرے بندہ، صدقہ کرنا ہے، لیکن انداز کیا ہونا چاہیے، کتنے حصے ہونے چاہیے، وہ آپ تک ہے۔ اسی طرح جو کوئی شخص خود ذبح کرنا اچھی بات ہے، خود ذبح کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذبح کیا، اور ذبح میں نیابت بھی کی جا سکتی ہے۔ نمازی آدمی ہو، صحیح مسلمان آدمی ہو، وہ ذبح کرے۔ پرلے درجے کا بے نماز آدمی اور ایمان جس کا خراب ہے، ایسے آدمی کا ذبیحہ درست نہیں ہوتا۔ کوشش کریں خود ذبح کریں اور اچھے آدمی سے ذبح کروائیں، وہ نیابت کر سکتا ہے۔ عورت ہے خود ذبح کر سکتی ہے، ثابت ہے، اور اس کی طرف سے کوئی اور نیابت کرنا چاہے تو وہ بھی نیابت کر سکتا ہے۔ لیکن جو قصاب ہے، قصاب کو آپ قربانی کے جانور سے علاوہ مزدوری دیں گے، جو اس کی اجرت ہے وہ قربانی کی کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ نہ قربانی کی سری، اگر کوئی کہتا ہے قربانی آپ کی میں کروں گا، سری پائے میرے، ایسی قربانی درست نہیں۔ آپ دے سکتے ہیں صدقہ، جیسے باقی کسی کو صدقہ دیا اس کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن طے شدہ یا مزدوری کے طور پر جو طے ہے معاملہ، اس وجہ سے وہ آپ اس کو دے رہے ہیں کہ اس نے آپ کا جانور ذبح کیا ہے، الگ سے قیمت دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، لیکن اس قربانی کی کوئی کھال، سری، پائے، گوشت، ہڈی، کوئی چیز بھی اجرت نہیں بن سکتی۔ قربانی کا گوشت، اس کا چمڑا، کھال، کوئی چیز بھی بطور اجرت قصاب کو دینا ممنوع ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی 1717 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی جو قربانی کی جو یہ ہیں کھالیں، ان کو تقسیم کر دو اور قصاب کو بطور اجرت اس میں سے کچھ بھی نہ دینا، یعنی پیسے الگ سے دیں آپ، قربانی کی کوئی چیز بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کھال ہے، کھال خود استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں، اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، مدارس میں دے دیں یا کسی غریب آدمی کو دے دیں، لیکن اس کو بھی بیچ کے پیسے خود نہیں دے سکتے۔ قربان دیکھیں، ایک طرف شریعت نے کہا آپ خود استعمال کر لیں، آپ اگر گھر کا کوئی مشکیزہ جیسے گوشت خود کھا رہے ہیں، قربانی کے وہ کھال خود رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے، بیچ کے قیمت نہیں دے سکتے۔ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، تحفہ تن کسی امیر کو بھی دے سکتے ہیں، وہ جو بھی اس کے ساتھ بنائے، لیکن اس کا بیچنا
جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ اونٹ کی قربانی کریں گے یا کوئی شخص جس کے پاس اونٹ کا گوشت آئے گا، اس کے لیے یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لینی چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 360 ہے، ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ بھیڑ بکری کا گوشت کھانے سے وضو کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تیری مرضی، کر لے وضو یا نہ کر، یعنی اگر با وضو ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، آپ کی مرضی، کر لو یا نہ کر لو۔ اس نے کہا توضؤ من لحوم الابل، اللہ کے رسول کیا اونٹ کے گوشت کھانے سے مجھے وضو کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں، فتوضأ من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا ہے تو اونٹ کا گوشت جو شخص کھائے گا اسے چاہیے کہ وہ وضو بھی تازہ کر لے۔ اسی طرح جب عید کی نماز کے لیے نکلیں گے تو ہمارے ہاں لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ آدھا روزہ، عید والے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 542 ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کے نکلا کرتے تھے، کچھ کھا کے، کھجوریں، طاقت میں کھجوریں کھا کے نکلا کرتے، یعنی نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے۔ اور عید الاضحیٰ ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائے پیے بغیر جایا کرتے تھے یہاں تک کہ نماز پڑھ لیتے۔ نماز کے بعد کھا سکتے ہیں، پہلے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہ نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے جو مسنون ہے، سنت ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے بغیر کچھ کھائے پیے جایا کرتے تھے یہاں تک کہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عید کی جو نماز ہے اس میں اس کو کھلے میدان میں پڑھنا یہ مسنون، ابھی وقت ہو گیا ہے، میں مختصر اس طرف ہی توجہ دلا دوں۔ ایک تو کھلے میدان میں پڑھنا مسنون ہے، بغیر عذر کے مساجد کے اندر نہیں۔ دوسرا، وہاں پر خواتین کے لیے بھی بندوبست ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 974 ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغہ خواتین کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے نکلا کرے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جن عورتوں پہ اللہ نے نماز کو معاف کیا ہوا ہے، ان دنوں نماز انہوں نے نہیں پڑھنی، وہ بھی عیدگاہ میں جائیں اور جائے نماز سے الگ بیٹھ جائیں، وَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ تو عورتوں کو، ایسی عورتیں جو بیمار ہیں نماز نہیں پڑھتی، ان کو بھی جانا چاہیے عیدگاہ میں۔ عید کی نماز مسلمانوں کے ساتھ پڑھنی چاہیے، جنہیں نماز معاف ہے وہ بھی وہاں جائیں، الگ سے بیٹھ جائیں، اور جب مسلمان دعا کریں ان کی دعا کے اندر شریک ہو جائیں، اور تکبیرات کا اہتمام بھی کرتے رہیں۔ صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ پورا عشرہ ہی وہ تکبیرات پڑھتے رہتے تھے، اور خصوصاً یہ جو 9 ذو الحج ہے، یوم عرفہ، اس کی فجر سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر کی نماز کے بعد تک وہ نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے جو کوئی مسئلہ اگر وغیرہ رہ گیا ہے وہ آپ بطور سوال پوچھ سکتے ہیں، تو کچھ جو وقت کے اندر چند چیزیں جو عام تھی، عام ہمارے سامنے پیش آنے والی تھی، وہ ان 2 خطبات کے اندر آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک تو یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا عرفہ کا روزہ رکھے گا، اس کو اذان کے وقت پتہ چلا کہ اس نے روزہ رکھنا تھا، کیا سحری کھائے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ یہاں 2 باتیں وہ ذہن نشین کر لیں کہ عرفہ کا روزہ بڑا اہم روزہ ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور وہ 9 ذو الحج کا ہے اپنے ملک کے حساب سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ نفلی روزہ ہے، یہ فرض نہیں ہے، اور نفلی روزے کے لیے یہ اصول ہے، جو فرضی روزہ ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، رات سے نیت کرنی ہوتی ہے کہ آج میں روزہ رکھوں گا، اور نفلی روزے کے لیے زوال تک نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک شخص نے صبح کچھ نہیں کھایا، سحری نہیں کی، اس کا روزے کا ارادہ نہیں بھی تھا، 9 7 8 بج گئے، اس کا ذہن بن گیا اب میں روزہ رکھ لوں، کیونکہ ویسے بھی صبح سے میں نے کچھ نہیں کہا، نیت اب کر رہا ہے روزے کی، تو نفلی روزے میں یہ نیت کی جا سکتی ہے زوال سے پہلے۔ تو جو سحری کے بغیر روزہ ہے، اذان کے وقت انسان کہتا ہے آج میں نے روزہ رکھنا ہے، اور اس نے سحری نہیں کی ہوئی، تو سحری میں برکت ضرور ہے۔ اگر ایک شخص سحری نہیں کرتا تو روزہ اس کا فرضی بھی ہو جاتا ہے، نفلی بھی ہو جاتا ہے۔ سحری کے بغیر روزہ رکھنا درست ہے، جائز ہے، لیکن سحری سے پہلے فرضی روزے کی نیت ضروری ہے کہ آج میرا روزہ ہوگا آئندہ، اور نفلی کے لیے اس وقت نیت ضروری نہیں ہے،
اذان کے بعد بھی اگر ایک شخص نا نماز کے بعد بھی کو خیال ہے کہ آج ویسے بھی صبح کھایا تو کچھ نہیں ابھی تک، آج روزہ ہی رکھ لیتے ہیں، تو روزہ رکھ سکتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنے گھروں میں جاتے تھے اور پوچھتے تھے آج کھانے کے لیے کچھ ہے، جب بتایا جاتا اللہ کے رسول آج کھانے کے لیے کچھ نہیں، کہتے چلو آج نفلی روزہ ہی رکھ لیتے ہیں. اس وقت نفلی روزے کی نیت بھی ہو جاتی ہے، فرضی کی نہیں. تو اس طرح روزہ رکھا جا سکتا ہے. اور دوسری بات ہے عید کی نماز کے وقت کے حوالے سے 5:45 پر انشاءاللہ عید کی نماز ہے. نماز کا جو وقت ہے وہ 5:45 ہے. 5:45 پر نماز کھڑی ہو جائے گی، اس کے بعد مختصر خطبہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں وہ 5:45 سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. 5:45 پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وقت اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. طلوع ہوتے ہی وقت عید کا شروع ہو جاتا ہے. مسنون یہی ہے کہ جو عید الاضحیٰ ہے وہ جلدی پڑھ لی جائے سورج طلوع ہوتے ہی، اور جو عید الفطر ہے وہ تھوڑی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مناسب وقت ہے. جو ان لوگوں کا گلہ بھی دور ہے جو کہتے ہیں آ نہیں سکتے، ورنہ 5:15 5:20 مناسب وقت ہوتا ہے عید کا، عید الاضحیٰ کا خصوصاً. تو 5:45 پر انشاءاللہ نماز عید کا وقت ہے.